فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ جی سسولا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بولیے بھائی. آپ خیریت سے؟ جی ہاں میں ٹھیک ہوں. جی کیا کہیں گے بھائی؟ سسولا صاحب میں ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں ایک جو ماحول ہے ڈس ہارمونی کا ہندوز اور مسلمس کے بیچ میں، ڈس ہارمونی، ہاں مطلب ایک کہنا چاہیے محبتی نفرت جو کا ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں. جینوسائیڈ ہونے والا ہے ایسا لگ رہا نا؟ نہیں میں تو نہیں ڈر کا مانتا اس ماحول ہے، چیز کو. نہیں ڈر کا ماحول ہے بھائی، ڈر کا پورے ماحول ہے. ہندوستان میں جی پیٹرول نہیں چھڑک میں دیا جا چکا ہے. نے ڈر ورڈ یوز ہی نہیں کیا میں نے. ڈس ہارمونی مطلب کہ ایک دونوں کے بیچ میں کوآرڈینیشن، محبت کی اچھا کمی آپ کو نہیں، پتا ہے، کمیونیکیشن. اچھا آپ کے حساب سے اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ ڈس ہارمونی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا بیسک جو ہے، اس کا ریزن، اس کا جو ہے بیسک کاز کیا ہے؟ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز چولا صاحب اگر میری پرسنل اوپینین کی بات کروں تو اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ جو یہاں کے لوکل، مطلب لوکل بولے تو ہم بھی لوکل ہی ہیں، پر ہندوز جو ہے مسلمانوں کو املگمیٹ نہیں کر پائے رائٹ فرام دا بگننگ. کیا نہیں کر پائے؟ کیا نہیں کر پائے؟ پھر ذرا دہرائیے، کیا نہیں کر پائے؟ ہندوز جو ہے مسلمانوں کو اپنے ساتھ املگمیٹ نہیں کر پائے، مطلب مکس نہیں کر پائے، ان کو برداشت نہیں کر پائے. اچھا مسلمانوں کو نہیں کر پائے، مسلمانوں کو برداشت جی نہیں کر پائے. اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا ذرا آپ مثال دیجیے مجھے، ذرا یہ بتائیے کہ یہاں پر مسلمان آئے نا، عرب جی آئے، جی جی ٹھیک ہے، وہ جس طرح سے ڈے ون سے آ کر لوٹ مار مچاتے رہے، لوٹتے رہے، پیٹتے رہے، مارتے رہے، لڑتے رہے، جلاتے رہے، تو کچھ کرتے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہندو کبھی کسی عرب گیا، کسی ایران گیا، کسی ترکستان گیا، کبھی مصر گیا، وہاں جا کر کسی کو مارا، لوٹا، گلے کاٹے؟ آج تک ہندو اپنے باہر کہیں جا کر کبھی کچھ کیا؟ مجھے بتائیے، میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں یہ چیز تو ایکسیپٹ کروں گا کہ ہندوز نے کبھی کوئی انویژن نہیں کیا، یہ مانوں گا، ایکسیپٹ کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے، بھارت پر جو ہے ڈے ون سے جو عرب آئے اسلام نام کے، محمد بن قاسم ہے نا، جی جی وہ کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ جہاں تک ایز اے مسلم میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ وہ دین کی تبلیغ کے حساب سے آئے تھے. دین کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا. نہیں تو اس سمے آپ ایک بات بتائیں میرے کو، میں اگر اپنے ریلیجن کو میرے کو پریچ کرنا ہو اور میں ہر طرح کی آئیڈل ورشپ، ہر طرح کی ورشپ کو ڈسڈین کر رہا ہوں، کنڈیم کر رہا ہوں، تو کیا آپ میرے کو میرے ریلیجن پریچ کرنے دیں گے؟ ارے میرے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ کو بھارت آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ کا جو، سنیے، آپ کی جو عربی کتاب ہے وہ صرف عربوں کے لیے ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ مضمون قرآن میں بار بار آتا ہے کئی جگہوں پر کہ یہ کتاب یا پھر یہ وحی ہم نے تجھے اس لیے کی تاکہ تو ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے اس بات سے آگاہ کرے. بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جی یعنی اسلام کے بارے میں جو کلیم ہے کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہے، وہ اس کا پیغام ہر جگہ تک پہنچانا، یہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ سارا چران جو ہے جسے اسلام کہا گیا ہے، وہ اسلام وہ جو ہے یہ چران بھارت میں آئی کیوں آئی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا یہاں پر لوگ جو ہے جی نہیں رہے تھے؟ ان کے پاس ان کی اپنی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس اپنا رہن سہن نہیں تھا، ان کے پاس تمدن نہیں تھا؟ کیا کس چیز کی کمی تھی بھائی؟ کیا چیز کی کمی تھی؟ جی کرسچینٹی بھی تو آئی ہے یہاں پہ. ارے میرے بھائی کرسچینٹی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں نا. وہ کب آئی کرسچینٹی؟ وہ تو ابھی بھی جو ہے جمعہ 8 دن ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں اسلام کی. کرسچینٹی نے ایک مطلب دیکھیں، کرسچینٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ جو ہے پہلو ہے، ہم اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی باہر سے آئی، وہ یہاں کی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں اسلام جو کہ یعنی بھارت کے لیے بڑا خطرناک جو ہے ثابت ہوا ہے.
یعنی اسلام جو ہے ان پر تھوپا گیا بھارتیوں پر کسی نہ کسی طرح سے، بھلے وہ تلوار ہو یا پھر جو ہے ان کو جھوٹ بول کر ہو یا پھر کسی اور بہت سی ریزنز ہیں، بہت ساری جو ہے مطلب وجوہات کی بنا پر یہاں پر اسلام کو تھوپا گیا۔ سچ والا صاحب ایک چیز میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اسلام کو تھوپا جاتا، ٹھیک ہے، بائی سورڈ جو ہے تلوار کے زور پہ ہو سکتا ہے پھیلا ہو، کئی وجہ یعنی اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، ایک ریزن نہیں بتا رہا ہوں، سچویشن کے حساب سے اسلام نے اپنے رنگ بدلے، جس طرح سے گرگٹ اپنے رنگ بدلتا ہے، جہاں جیسی سچویشن رہی ہے اسلام نے ویسے رنگ بدلے ہیں۔ کہاں پر الجزیہ لگانا ہے وہاں پر سنیے، جہاں پر الجزیہ لگانا ہے، الجزیہ سے اگر فائدہ ہے تو وہاں پر جو ہے کنورژن کو جو ہے مطلب وہ امپورٹنس نہیں دیتا اسلام، کیونکہ الجزیہ سے فائدہ ہے، اس کے خزانے بھریں گے نا، اس کے خزانے بھریں گے الجزیہ سے، لوٹ مار ہے، جہاں لوٹ مار کرنا ہے وہاں پر وہ ہوگا، کہیں پر صرف ڈرانا کافی ہے، کیونکہ اسلام جس زمانے میں پھیلا یا پھیلایا گیا وہ ایک چڑھتا سورج تھا، چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، بہت سے لوگ تو صرف اس کی حالت کو دیکھ کے ارے یار یہ اس سے کون پنگا لے گا بھائی، یہ تو ہے ہی، یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے درندے وحشی لوگ، ان سے پنگا لیے بغیر ٹھیک ہے بھائی یار یہ تم لوگ کیا چاہیے، ٹھیک ہے ہم مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو جاتے بھائی، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کو جو ہے سلامتی مل جائیں گی، اسلم تسلم، بھائی تم اسلام لاؤ تم کو سلامتی مل جائیں گی، اس طرح کا جو ہے دعویٰ تھا، اس طرح کا ان کا کلیم بھی تھا، تو بہت سے لوگ ایسے ہی بغیر کسی اس کے جو ہے یعنی ہو گئے مسلمان۔ اب جیسا انڈونیشیا، ملیشیا میں وغیرہ میں دیکھیں وہاں کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، سچویشن دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں تو ہم کو بہت سے فائدے ملیں گے، اور آج بھی مسلمانوں کو مسلمان ہونے سے دیکھیں، ہم نے اسلام چھوڑا، ہمیں نقصانات ہوئے، ہر طرح کا نقصان، لیکن اسلام کو ماننے والے تو ہر طرح سے فائدے میں ہیں، فائدے میں ہیں بھائی، کھلم کھلا پھر سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جو مرضی ان کے طرح، لیکن ہم کو جو ہے اپنے آپ کو اپنی جان بچانا ہے، ہم کو ہمیشہ مسلسل ڈر کے ماحول میں رہنا ہے۔ فائدے ہیں نا اسلام کو ماننے کے، بہت سے فائدے ہیں۔ نہیں آپ ایک چیز بتائیں میرے کو، آپ اگر مسلم انویڈرز، ٹھیک ہے، انویڈ کیا انڈیا کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے کو ایک چیز بتائیں کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں آج، یا آج سے آپ پیچھے بھی جائیں تو مسلمان اتنا اسٹرکٹلی اسلام کے لیے کیوں لڑ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ اتنے مطلب زور سے اسلام کو کیوں مانے گا وہ، اگر وہ فورسفلی کیوں مانے گا؟ کنورٹڈ ظاہر ہے بات، ارے میرے بھائی اسلام کے احکام ایسے ہیں نا، اسلام میں کمانڈمنٹس ہیں، ان کمانڈمنٹس پر جو ہے یہ زور ہے کہ یہ ماننا ہی ماننا ہے، یہ ڈوز ہیں ڈونٹس ہیں، آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے نا۔ نہیں سچ والا صاحب، یہاں کا جو انڈیا کا جو سوشل آرڈر تھا، جو کاسٹزم تھا، ارے میرے بھائی کاسٹزم پہ آ گئے، ارے یار جو ہے مجھے یہ بتائیے، اگر انڈیا میں کاسٹزم کی وجہ سے اسلام پھیلا تو ایران میں کیسے پھیلا، بھی کیوں پھیلا، عراق میں کیسے پھیلا، مصر میں کیسے پھیلا، اسپین میں کیسے پھیلا، الجزائر لیبیا میں کیسے پھیلا، ٹیونس میں کیسے پھیلا، بولیے نا، انڈونیشیا، ملیشیا میں کیسے، وہاں پر کیسے پھیلا، وہاں پر بھی کاسٹزم تھا۔ یہ ایک غیر ضروری کی بات جو ہے کاسٹزم کو اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی کاسٹزم کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کو پوری طرح سے پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جانتے ہیں وہ اس کا صحیح جواب دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاسٹزم ایک ریزن نہیں تھا، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بھارت میں کاسٹزم تھا اس لیے اسلام پھیلا، یہ ان کا جواب دینے کا بہت آسان طریقہ ہو گیا، حالانکہ یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ چلو آپ میرے کو ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی مسلم آرمی جو مان لیجیے کسی نے بھی انویٹ کیا انڈیا کو، تو کتنے ان کے سولجرز وغیرہ جو ہے انویژن کے سمے آتے تھے، 10,000 15,000، وہ اتنی بڑی ٹیریٹری کو کیسے کانکر کر لیتے تھے؟ ٹیریٹری نہیں تھی، نہیں سنیے، بھارت کبھی بھی ٹیریٹری، مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی یہاں کا سسٹم جو ہے ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ سامنے والا اگر ایک درندگی سے آ رہا تو وہ اس کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر ایک پرامن طریقے سے رہنے کے عادی ہیں، ان کی اپنی مندریں ہیں، ان کی اپنا جو ہے رہن سہن ہے، ان کا اپنا جو بھی ہے اس کے اندر ہی مگن رہتے تھے۔ یہ باہر سے آنے والے جو ہے کیونکہ بڑے جنگجو ہیں،
खूंखार किस्म के, एक सहारा के रेगिस्तान के रहने वाले, उनके मिजाज ही में जो है जंग है, जंग, मारना काटना, वहशी लोग हैं। तो अब वहशी लोगों से लड़ने का इनके पास इनको प्रैक्टिस ही नहीं है, इनको कभी ये बात बताई नहीं गई, सिखाया ही नहीं गया कि जो है लड़ना भी है। तो इसलिए जो है वो शायद हो सकता है ये भी एक रीजन था कि वो लोग छा गए, आकर जो है उनको डराए धमकाए। मैंने कई ऐसी जगहों का जो है मतलब नजारा किया है जहां पर बाकायदा उसको जो है तहस नहस कर दिया गया, काटा गया, वहां पर जो है हर चीज को लूटा गया। भारत के कई ऐसे इलाके हैं जिनको मैंने देखा तो मैं वाकई दंग रह गया यार। यानी वो उन जगहों के बारे में मुझे बताया गया कि वहां एक शहर आबाद थे, लोग रहते थे, वहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो है लोग कितने एक से एक फनकार हैं मौजूद वहाँ पर, एक अपनी दुनिया में वो लोग मगन हैं। और ये वहशी दरिंदे आकर पूरी तरह से आग लगा दे रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पूरा हर चीज जो है दरहम बरहम कर दे रहे हैं। क्योंकि इनके नजदीक देखें, भारत हमेशा से उलूम और फनून का मरकज रहा है, इल्म है इनके पास फन है, इनके पास फनकारी है। तो आपने जो है अगर अब पुरानी मंदिरों का अगर आप जायजा लेंगे तो वहां जो पत्थर को तराश कर जो है जो चीजें बनाई जाती हैं, मैं दंग रह जाता हूं। क्या जो है उनकी हुनरमंदी है। अब ये लोग जंगजू लोग आते हैं वहशी, इनको इल्म से या हुनर से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने देखा इनको ये बस यही है कि हाँ ये बुत है, ये मंदिर है, ये जो है बिल्कुल शिर्क है, इसको मारो तोड़ो, बस। इनके पास इससे हट के कुछ भी नहीं है। चुनाचे आपको मालूम है कि ये बातें तारीख में आती हैं, अगरचे कि मैं उनको 100% ऑथेंटिक नहीं समझता, क्योंकि तारीख की बातें हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ये बातें हमारे उलमा भी कहते हैं। देखिए मिस्र का एक शहर है सिकंदरिया, इसको नहीं, वहाँ काफी समय रहा हूँ जी। तो वहां जो है बताया जाता है कि ईसाइयों के, जाहिर बात है ये पूरे इलाके में एक जमाना था ईसाइयों के मराकिज थे उलूम फनून के, उनकी अपनी बड़ी बड़ी जो है बेहिसाब लाइब्रेरियां थी जिनमें कलमी किताबें पाई जाती थी हजारों की तादाद में। और जो है वो जमाना ऐसा था कि किसी के पास कहीं एक कलमी किताब है तो एक रोल्स रॉयस कार के बराबर के बसावी कह सकते हैं आप, इतनी कीमती चीज होती थी कलमी किताब। तो उसमें कलमी किताबों का जो है कई लाइब्रेरियां भरी हैं। तो जिस वक्त मिस्र जो है फतह किया गया तो उमर बिन अल-आस जो है वो वाली मिस्र हैं, उन्होंने खत लिखा ये खलीफा दुएम को, ये उमर बिन खत्ताब को। उसमें ये पूछा गया कि अमीरुल मोमिन बताइए, यहाँ एक शहर है सिकंदरिया, उसमें बहुत सारी मकतब हैं, तो उसमें कलमी किताबें ढेर सारी पड़ी हैं, इनका हम क्या करें, इनको अब हम क्या करें। तो यहाँ से उमर का जो है खत, इसका जवाब जाता है, वो कहते हैं कि देखो यानी इब्न आस, वो उन किताबों में अगर वही सब कुछ है जो कि कुरान में है तो हमें इन किताबों की जरूरत नहीं है। अब अगर उन किताबों में वो कुछ और ही है जो कि कुरान में नहीं है तो हमें, जाहिर बात है, हमारे पास जब अल्लाह का कलाम आ गया तो ये किताबों में जो कुछ लिखा हुआ गैर जरूरी है, चुनांचे इन किताबों को जो है जाय कर दो। वो किताबों को जला दिया गया, कलमी किताबों को। भाई सोचिए जरा, यानी इस्लाम की जो शुरुआत, उसकी जो तहजीब है, ये सिर्फ वहशत और जो है जंग पर जो है वहशत और जंग। साहब आज भी सुनिए, अगर आपको इस्लाम की सही तहजीब, उसका तमद्दुन अगर देखना है तो एक 100 साल पहले का मक्का या मदीना देख लो, आपको समझ आ जाएगा इस्लाम क्या था। अरे भाई, इस्लाम जब इराक में गया तो असल तहजीब इराक की थी। इराक अपने जमाने से जो है उसका अपना एक तमद्दुन है। मिस्र में गया तो मिस्र की अपने तमद्दुन है, भारत में आया तो भारत का अपना एक तमद्दुन है, स्पेन गया तो वहां का, ईरान गया तो वहां का एक तमद्दुन है। अरे भाई, तमद्दुन तो दूसरी जगहों से है ना, इस्लाम का क्या तमद्दुन है बताइए। इस्लाम की कौन सी तहजीब है, मुझे बताओ, कौन सी तहजीब है? कुछ भी नहीं। इस्लाम की तहजीब अगर किसी को देखनी है तो आज से 100 साल पहले का मक्का या मदीना देख लो,
آپ کو پتا چل جائے گا اسلام کیا تھا. وحشت اور درندگی اسلام کی نس نس میں اس کی ابتدا سے بھری پڑی ہے. صرف مار دھاڑ، خون خرابہ، اس کے علاوہ اور اسلام کے پاس ہے کیا؟ اس کے دامن میں کیا ہے؟ سچ والا جی ایک بات بتاؤ، جی یہ سب جانتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ اسپین تک پھیلا تھا، جی یورپ تک آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. جی ایک بار میں اسپین گیا تھا، وہ الحمرا آپ نے سنا ہوگا. الحمرا ہاں جی، ہاں وہ سب قصر میں دیکھ کے الحمرا آیا. کہتے ہیں. ہاں جی جی ہاں جی جی. جب اتنے ہی اچھے تھا اور سب کچھ ساتھ، آج اسپین میں سب غائب کیوں ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں ٹورسٹ جاتے ہیں، الحمرا اور وہ سب دیکھتے ہیں. جی اور آج اسپین میں الاندلسیہ بھی کہتے ہیں وہ سارے جی جی علاقے کو، جس میں جی جی الحمرا جی ہے، جی ہاں ہاں اس میں جو ہے اشبیلیا ہے، غرناطہ ہے، جس طرح سے. ہاں جی. جی ہاں جی. آج اسپین میں 95% 96% جو ہے وہ کرسچن ہے. ہم، اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر. ایسا جی کیوں ہے؟ کوئی جی جھول تھا تبھی تو ہے نا. جی صحیح بات ہے. ہاں ہاں. جہاں جہاں ان کی لگ گئی، ان کے ان کا بلکہ داؤ میں لگ گیا، ایک وہاں بات پھیلے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی عثمان بھائی ایک بات جو ہے، اب تمہیں ہمارے عبداللہ بھائی موجود ہیں، ایک بات میں اور کہوں گا، اس پر آپ غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں. جی جی دیکھیے، اسپین ہے یا جو ہے ایران ہے یا ایجپٹ ہے یا عراق ہے، جہاں جہاں بھی اسلام گیا وہاں کے لوگوں کو اسلام میں ڈھال گیا. اسلام جو ہے اپنا بنا گیا. صرف ایک بھارت ایسا رہا وہ بھارتیوں کو اپنا نہیں بنا سکا. اور اسلام کو یا اس کے ماننے والوں کو آج تک اسی بات کی جلن ہے، تڑپ ہے کہ بھارت کو ہم وہاں کی، بھارت کی تہذیب کو، بھارت کے تمدن کو ہم مٹا نہیں سکے، نہیں مٹا سکے. یہ بات تو سچوالہ صاحب میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ اس بات کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا؟ اس پہ غور کرتے ہیں بالکل آپ؟ کرتا ہوں، ہاں. بالکل. صرف ایک بھارت ہی دنیا میں ایک ایسا جو ہے علاقہ ہے جس پر اسلام نہیں چھا سکا، باقی ہر جگہ چھا گیا. وہاں کی تہذیب کو بلٹ ڈالا. دیکھیں ایران، اسلام کے جو ہے ایران پہنچنے سے پہلے ایران میں کیا تھا؟ سب کچھ غائب ہو گیا. عراق میں کیا تھا؟ سب کچھ غائب ہو گیا. اچھا جسے آپ مصر کہتے ہیں، ایجپٹ، ارے بھائی ایجپٹ کی تاریخ تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ سب کچھ اسلام چھا گیا، وہاں پر اسلام چھا گیا. لیبیا دیکھیں، مراکش دیکھ لیں، موراکو یا الجزائر دیکھ لیں، کیا ہے وہاں پر؟ سب کچھ آ گیا. جسے الجزائر یا جو ہے موراکو کہتے ہیں، وہاں امازیغ وہاں کی قدیم قوم تھی، وہ سب کچھ جو ہے اسلام میں ضم ہو گئی. صرف ایک بھارت ایک ایسا ہے آج تک بھی جو اپنی جو ہے اپنی تمدن، اپنی تہذیب کے ساتھ ہے. اور اسی بات کا جو ہے اسلام یا اسلامیوں کو جو ہے دکھ ہے کہ ہم بھارت کو اپنا نہیں بنا سکے. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ انڈینز نے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کیا آج تک، یہ بات تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہاں. اور آج بھی ایڑی چوٹی کا زور اسی بات پر ہے کہ بھارت کو کس طرح سے ہم پھر سے دوبارہ اسلامی ہندوستان بنائیں. یہ علماء اپنی نجی محفلوں میں باقاعدہ کہتے ہیں، باقاعدہ، کہ ہمیں جی بہت وہ میں جلد. سچوالہ صاحب ہاں آپ سے اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا تھا میں کہ جی ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو ملک میں جو ڈس ہارمونی ہے، اس کو آخر ایکچولی یہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے. اگر آپ جیسے سب اپنے اپنے پلیٹ فارمز بنا کے دوسرے ریلیجن کو جو ہے وہ غلط ٹھہراتے ہیں، تو اس طریقے سے تو ملک کے اندر کبھی بھی ایک نہیں سنیے، بھارت کا کوئی ریلیجن نہیں ہے نا، بھارت کا تو دھرم ہے، دھرم ہے. اور پتہ نہیں کب سے ہے، اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. کس نے کہا بھارت کا کوئی ریلیجن ہے؟ بھارت میں کوئی ریلیجن نہیں ہے نا. دیکھیں دھرم کیا ہوتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کریں، سامنے والے کو جو اچھا لگتا ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی فائنڈنگز ہیں، جو اس کی سیکنگز ہیں، وہ اس کی مرضی، آپ اس کو وہ کرنے دیں. اور آپ جیو کو اور جو جینے صحیح دو. لگتا ہے وہ کریں. جیو اور جینے دو کا کانسیپٹ بھارت میں ہے، اور جبکہ اسلام اس کے ٹوٹل خلاف ہے، ٹوٹل. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ جی جی. ویسے دیکھا جائے سچ والا جی، نارتھ افریقہ جو ہے، ٹونیشیا ہو گیا، الجیریا ہو گیا، موروکو ہو گیا، یہاں پر ایکس مسلم اتنی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں جس کی کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا.
बहुत स्पीड से। यानी ये जो कहा जाता है कि इस्लाम बहुत तेजी से फैला, असल में ये एक जो है वो बिल्कुल कभी घिसी यानी इसको आप कह सकते हैं घिसी पिटी बात, लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेजी से छोड़ा जाने वाला जो है जो कुछ भी है, जो आइडियोलॉजी है, वो है इस्लाम, बहुत तेजी के साथ। क्योंकि आज की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्लाम का रियल फेस लोगों के सामने आ रहा है। अब ये और बात है कि लोग अभी भी उसको मानते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी, लेकिन जो जान रहे हैं वो छोड़ रहे हैं। यही फर्क है जानने और मानने का। जी जी जनाब। बैक वक्त दोनों बातें हैं, इस्लाम खतरे में भी है और इस्लाम तेजी से फैल भी रहा है। उनके स्कॉलर, अरे भाई स्कॉलर का तो क्या कहना, समझे, जैसी मर्जी, जैसा हाल, जैसा वक्त है, जैसा जो है वैसी बात करेंगे। स्कॉलर्स की जो है कोई बात का कोई अब उतना सीरियस नहीं लेना है, समझो, क्योंकि इनके पास अब कोई दम नहीं रहा, कोई जान नहीं रही, बेजान हो गए हैं, इसीलिए तो छुपते फिर रहे हैं ना। हमारा सामना नहीं कर सकते ये लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। सही। तो चलें अब्दुल्ला मेहरानी साहब, आप तशरीफ लाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे खुशी इस बात की है कि ठीक है आपकी अपनी जो भी सोच है, लेकिन आप कम से कम हमारी बात सुनते हैं गौर से, तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज है, ये कॉम्प्लीमेंट है। आप तशरीफ लाते हैं और यहाँ एक सेहतमंदाना, एक हेल्दी जो है डिस्कशन होता है और बिल्कुल पुरसुकून माहौल में। जी अब्दुल हमीद साहब क्या कहते हैं आप? अब्दुल्ला मेहरानी साहब, मैं बड़ी कदर करता हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ अब्दुल्ला मेहरानी साहब की। ठीक है आप मोमिन हैं, मुझे आपके मोमिन होने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जो है एक खुला जहन रखते हैं, खुला जहन रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।